آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہی ہیں کہ سنت ابراہیمی کے طور پر اس عید پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے ہاں ہی قربانی کی جاتی ہے یا دنیا بھر میں دیگر مذاہب میں بھی قربانی کا کوئی رواج ہے؟ تو دوستو، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کون کون سے مذہب میں کس کس طرح سے قربانی کی جاتی ہے اور کس وجہ سے کی جاتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، کیونکہ عید قربان کی آمد ہے اور آج کل ہر طرف قربانی کے جانور ٹہلتے گلی محلوں میں نظر آتے ہیں۔ بڑا ہی پر رونق ماحول بنا ہوا ہے۔ اس عید کو عید قربان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن تمام مسلمان جو صاحب حیثیت ہیں وہ ایک یا دو جانور یا جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے انہیں قربان کرتے ہیں اور اس کا گوشت غربا اور عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہی ہیں کہ سنت ابراہیمی کے طور پر اس عید پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے ہاں ہی قربانی کی جاتی ہے یا دنیا بھر میں دیگر مذاہب میں بھی قربانی کا کوئی رواج ہے؟ تو دوستو، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کون کون سے مذہب میں کس کس طرح سے قربانی کی جاتی ہے اور کس وجہ سے کی جاتی ہے۔ قربانی سے مراد مخصوص ایام میں مخصوص جانوروں کا ذبح کرنا ہے۔ اسلام میں اس کے لیے نسک، نحر، بدی، قلائد، بہیمہ، الانعام، بدنہ اور قربانی جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب میں اسے قربان، بینٹ، بلوٹان، تھوسیہ، یگیہ اور قربانیاں جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تاریخ کے اکثر مذاہب میں چند باتیں مشترکہ رہی ہیں، مثلاً تصور خدا، نجات دہندہ، دعا اور اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے قربانی کا تصور۔ ان میں عملی طور پر دعا اور قربانی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اگرچہ ان امور کے سر انجام دینے کا طریقہ کار مختلف رہا ہے، لیکن مقاصد اور نتائج میں سب متفق ہیں، یعنی اپنے خالق و مالک اور نجات دہندہ و دیوتا وغیرہ کا قرب حاصل کرنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن مذاہب میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے قربانی کی جاتی ہے۔ عام طور پر قربانی کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے جانوروں اور مال کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن قدیم زمانے میں بعض آدم خور وحشی قبائل اور دیگر مذاہب میں انسانوں کو بھی دیوتا کے چرنوں میں بینٹ کے طور پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسی خبریں اب بھی سننے میں آتی ہیں۔ کئی مذاہب تاریخی طور پر اپنی رسومات یا مذہبی تہواروں کے حصے کے طور پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے چند مثالیں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ دنیا کے قدیم مذاہب میں جانوروں کی قربانی کس طرح کی جاتی تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ دوستو، اگر ہم قدیم مصری مذہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہاں کے لوگ دریائے نیل کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ایک خوبصورت اور کنواری دشیزہ کی قربانی دیتے تھے، جسے زیورات وغیرہ سے سجا سنوار کر دریا کے عین وسط میں چھوڑ دیا جاتا، جس کے بعد دریائے نیل رواں ہو جاتا۔ جانوروں کی قربانی عام تھی، خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جاتا۔ اس کی تدفین سے متعلق رسومات میں ایک رسم قربانی کی بھی تھی۔ قدیم یونانی مذہب کے پیروکاروں میں جانوروں کی قربانیاں مذہبی تقریبات اور تہواروں کا ایک اہم پہلو تھا، جو اکثر دیوتاؤں کو خوش کرنے یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق قدیم یونانی بھی انسانی قربانی کے قائل تھے، جس کی تصدیق ان ہڈیوں سے ہوتی ہے جنہیں آثار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران برآمد کیا ہے۔ کریٹ کے قلعے سے ملنے والی بچوں کی ہڈیاں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ انہیں ذبح کیا گیا تھا۔ ایتھنز کے باشندے قربانی کے لیے بار برادری میں جوتے جانے والے بیل کا انتخاب کرتے، پھر ایک میلہ سجایا جاتا جس میں اس جیسے سینکڑوں بیلوں کا گوشت دعوتوں میں اڑایا جاتا۔
इसी तरह समुद्री देवता यूसीडन और मनोरडा को खुश करने के लिए इंसानों को मौत की भेंट चढ़ा दिया जाता। बात करें कदीम रोमन मज़हब की, जानवरों की कुर्बानियों ने रोमन रियासती मज़हब में मरकज़ी किरदार अदा किया, जिसमें देवताओं को दी जाने वाली मुख्तलिफ़ रसूमात और जानवरों को ज़िबा करके बतौर तोहफ़ा पेश करना था। कदीम यहूद भी कुर्बानी के कायल थे। जब इन्हें अपने पैगंबरों की जानिब से कुर्बानी का हुक्म होता तो आबादी से बाहर अपने जानवरों को पहाड़ या किसी ऊंची जगह पर जाकर छोड़ देते। थोड़ी देर में आसमान से आग उतरती जो इस जानवर को जलाकर राख कर देती। ये इस बात की अलामत होती थी कि आपकी कुर्बानी कबूल कर ली गई है। दुनिया के सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बेटों काबील और हबील में किसी बात पर झगड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने दोनों से कुर्बानी मांगी। दोनों ने अपना अपना जानवर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दिया। हबील की कुर्बानी कबूल हो गई और जानवर को आग खा गई, जबकि कबील की कुर्बानी कबूल ना हो सकी। कदीम ईरानियों के यहाँ भी कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद था, चनाचे वो मखसूस मौका पर आहूरा मज़दा यानी आग, मट्टी, हवा और पानी की बका के लिए कुर्बानी किया करते थे। अलबत्ते कुर्बानी के तरीक़ाकार में इख्तलाफ होता था। कोई पूरे जानवर को आग लगा देता तो कोई जानवर की सिर्फ दुम को जलाता और कोई अपने जानवर को लक व दिक सहरा में मरने के लिए छोड़ देता। ईसाईयत में भी कुर्बानी का वाज़ेह तसव्वुर मौजूद है। बाइबल में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा मौजूद है, जिसमें इन्होंने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए मुंतखब किया था और कुर्बानगाह की जानब ले चले। कुदरत इलाही के ज़हूर के सबब बेटे की बजाय मेंढा ज़िबा हो गया। क्रिश्चियंस के यहाँ वो बेटा सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम थे, जबकि मुसलमानों के यहाँ वो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। ईसाइयों के अक्सर फ़िरके मसलन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स और हाई चर्च एंजलिकन वगैरह कुर्बानी के कायल हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट के यहाँ चूँकि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फांसी के फंदे पर झूल गए, लिहाजा इनका मानना है कि कुर्बानी हमारी जानब से भी हो गई। अब मज़ीद कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है और वो कुर्बानी नहीं करते। सांटेरिया क्यूबा में शुरू होने वाला ये हम आहंग मज़हब यूरोबा मज़हब के अनासर को रोमन कैथोलिक इज़्म के साथ जोड़ता है। जानवरों की कुर्बानियाँ, जिनमें आम तौर पर मुर्गियाँ शामिल होती हैं, देवताओं के साथ बातचीत करने और इनकी रहनुमाई और बरकत हासिल करने के लिए इन्हें कुर्बान किया जाता है। मुशरिकीन मक्का भी कुर्बानी के कायल थे और गाहे बगाहे अपने जानवर खाना काबा की भेंट चढ़ाया करते थे। इनके नाम बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम रखते थे। इसके साथ साथ नज़र के जानवर भी कुर्बान करते थे। 10 ज़ुल्हज्जा को मनी में कुर्बानी का बंदोबस्त किया जाता, जिसमें सैकड़ों जानवर ज़िबाह किए जाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म की तलाश करते हुए मन्नत मानी कि अगर मैं इस मकसद में कामयाब हो गया तो अपने सगे बेटे अब्दुल्ला को ज़िबाह करूँगा। गोया के मुशरिकीन मक्का के यहाँ भी इंसानी जान की कुर्बानी का तसव्वुर पाया जाता था। इस्लाम भी कुर्बानी का तसव्वुर पेश करता है, लेकिन इस्लाम का तसव्वुर कुर्बानी सबसे जुदा है। इस्लाम माल, जान और ख़ानदान हर चीज़ की कुर्बानी देने का दर्स देता है, लेकिन ऐसे तरीके पर कि किसी के हकूक़ ज़ाया ना हों। इस्लाम में मखसूस अयाम में उम्दा जानवरों की कुर्बानी की जाती है, जिसका मकसद रज़ाए इलाही का हसूल, गुनाहों की माफ़ी, सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी और हुक्म खुदाबंदी की तकमील है। जबकि दीगर मज़ाहब में महज दुनियावी अमूर के हसूल, देवताओं की खुशनुदी और मौसमों में तब्दीली के लिए कुर्बानी की जाती है। मुसलमान 10 ज़ुल्हज्जा को अपने जानवरों की कुर्बानी महज रज़ाए इलाही के लिए करते हैं। इसका कोई दुनियावी मकसद नहीं होता, बल्कि ये अमल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी में किया जाता है। नेज़ इस बात का इजहार करना है कि ए अल्लाह, तूने हमसे हमारे जानवरों की जान और खून मांगे हैं, हम बखुशी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ़ यही नहीं, अगर तू हमसे हमारी जान, हमारा खून मांगेगा तो हम उससे भी दरेग नहीं करेंगे। अब हम जानेंगे कि कुर्बानी के जानवरों का गोश्त किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। कुर्बानी के बाद जानवरों के गोश्त का इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ़ मज़ाहब और सकाफ़तों में मुख्तलिफ होता है, जिनकी चंद एक मसाले मैं यहाँ पेश करूँगा। हुक्म इलाही के मुताबिक मुसलमान अपने मखसूस जानवरों ऊँट, गायें, भैंस, बकरी, भेड़ और दुम्बा को ज़िबाह करते हैं
اور اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں اور احباب کے لیے اور ایک حصہ غربا و مساکین کے لیے۔ اس طرح قربانی کے فوائد نچلے طبقے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لہذا جنہیں سارا سال گوشت نصیب نہیں ہوتا انہیں بھی عید قربان پر سہولت سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ یہودی روایت میں جانور کو تورات میں بیان کردہ مخصوص مذہبی قوانین کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے۔ گوشت کو کوشر سمجھا جاتا ہے۔ کوشر ایک عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے موضوع، مناسب یا درست۔ آج کل یہ زیادہ تر کھانے پینے کی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو یہودیوں کے مذہبی غذائی قانون کے مطابق قابل قبول ہوتی ہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا معائنہ کسی بھی صحت کے مسائل کے لیے کیا جاتا ہے جو اسے غیر کوشر قرار دے گا۔ اس کے بعد گوشت کو اس میں شامل افراد یا کمیونٹی کے استعمال کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بات کریں ہندوازم کی، ہندوؤں کا مذہب بڑا دلچسپ ہے۔ جانوروں کا ذبح کرنا تو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اپنے دیوتاؤں کے قدموں میں معصوم انسانوں کی بھیٹ دینا قابل فخر چیز سمجھتے ہیں۔ تاہم ہندو مت کے اندر کچھ علاقائی لوک روایات یا فرقوں میں جانوروں کی قربانی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے بعد جانوروں کا استعمال مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر گوشت دیوتاؤں کو پیش کیا جا سکتا ہے یا عبادت گزاروں کے ذریعے پرساد یعنی برکت والی خوراک کے طور پر کھایا جا سکتا ہے۔ سانٹیریا ایک ہم آہنگ مذہب ہے جو کیوبا میں شروع ہوا اور یوربا کی روحانیت اور کیتھولک ازم کے عناصر کو یکجا کرتا ہے۔ جانوروں کی قربانی سانٹیریا کی رسومات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ قربانی کے بعد جانور کا خون عام طور پر دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ گوشت کو اکثر پکایا جاتا ہے اور رسم کے شرکا میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ قربانی کا تصور ہر دور اور ہر مذہب میں رہا ہے۔ تہذیب مغرب نے جہاں دوسری عالمی رسوم و رواج اور تہذیب و ثقافت سے انکار کیا ہے، وہیں قربانی کے تصور کو بھی دھندلانے کی کوشش کی ہے۔ مذہبی قربانیوں میں جانوروں کے ساتھ سلوک کا معیار وقت کے ساتھ ساتھ تیار کیا گیا اور مختلف کمیونٹیز اور مذہبی تعلیمات کی تشریحات کے درمیان طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں کچھ مذہبی گروہوں نے جدید اخلاقی تحفظات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کی ہے، انسانی سلوک پر زور دیا ہے اور جانوروں کو کم سے کم نقصان پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی جانوروں کی قربانی کا طریقہ آج بھی رائج ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔